ہمیں اپنی چھوٹی ایج سے ہی اس چیز کی پلاننگ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں جو ہمارا بڑھاپا ہے 50-55 سال وہ ہمارا بہت اچھا گزرے، ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو۔ بہت ساری آپشنز ہیں، آپ کو میں اتنی آپشنز بتا سکتا ہوں جو کہ ریئلسٹک ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ کروڑ روپے کی چیز آپ کو 20-25 لاکھ روپے میں مل رہی ہے تو آپ کے پیسے 100% سیکیور ہونے چاہیے۔ تو آپ ڈیولپر کو دیکھیں، آپ اس کے پریویس کام کو دیکھیں، دین آپ ایک میئر کریں کہ یار اس چیز کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں اور یہ میں 2 سے 3 سال میں اچیو کروں۔ جب یہ 2-3 سال پہلے عمران خان صاحب کا دور چل رہا تھا تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ زرعی زمین ختم ہو رہی ہیں، یہاں پہ بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو ورٹیکل بلڈنگز کا ٹرینڈ لے کے آیا جائے، جو کہ کراچی میں تو بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ آپ کے پاس ابھی کچھ فنڈز پڑے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو انویسٹ کیا جائے، اب کس انڈسٹری میں اس کو انویسٹ کیا جائے۔ جی السلام علیکم، میرا نام اسد اللہ اوان ہے اور باہو اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے اوپر ہم ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ بات کرتے رہتے ہیں اور میں اپنے ویورز کو اور کلائنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کس وقت کرنی چاہیے۔ تو آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ دیکھیں، میں اکثر لوگوں کو ایک چیز گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ اپنے گولز کو سیٹ کیا کریں۔ بہت سارے کلائنٹ میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ 2023 میں کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم اپنے فنڈز کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میرا کچھ ٹائم کے بعد ان کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا اور وہ صرف سوچتے رہ گئے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، جس میں سے ایک میجر ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گول کو سیٹ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ میئر نہیں کیا اپنی لائف میں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری ہمیشہ یہی گائیڈنس رہتی ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں۔ لیٹ سپوز آپ کے پاس ابھی کچھ فنڈز پڑے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو انویسٹ کیا جائے، اب کس انڈسٹری میں اس کو انویسٹ کیا جائے، کیا اس کا گولڈ پرچیز کر لیں یا ہم اس کو اسٹاک ایکسچینج میں لگا لیں یا ہم اب اس کو ریئل اسٹیٹ میں لگا لیں، تو وہ کنفیوز رہتے ہیں موسٹلی۔ تو میں یہ گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ کو سیکھیں۔ انویسٹمنٹ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنی ذات کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں۔ جب تک فائنینشیل ایجوکیشن آپ نہیں لیں گے، آپ کسی بھی گول کو اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ یار 2024 کا اینڈ چل رہا ہے اور 2025 کے اینڈ تک میں نے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بنانی ہے، یا میں نے 7 ملین کی 8 ملین کی پراپرٹی بنانی ہے، تو وہ گول آپ کو آج سے سیٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 70-80 لاکھ روپے کی چیز اکٹھی لے لیں، ایسا موسٹلی نہیں ہوتا۔ آپ کو بڑا چھوٹا سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ آپ کسی ایک لوکل سوسائٹی میں کوئی ڈاؤن پیمنٹ پہ کوئی فائل پرچیز کرتے ہیں، جو اچھی نامور سوسائٹیز ہیں جن کے ڈیولپرز اچھے ہیں، آپ وہاں پہ ایک فائل پرچیز کرتے ہیں، پھر ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کی انسٹالمنٹس پے کرتے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جو آپ پے کر رہے ہیں وہ ایک لمسم شکل اختیار کر رہی ہے، جب تک وہ میچور ہوتی ہے اس کی پرائس بھی انکریز کر گئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بے شمار آپشنز آ جاتی ہیں۔ جب یہ 2-3 سال پہلے عمران خان صاحب کا دور چل رہا تھا تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ زرعی زمین ختم ہو رہی ہیں، یہاں پہ بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو ورٹیکل بلڈنگز کا ٹرینڈ لے کے آیا جائے، جو کہ کراچی میں تو بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ورٹیکل بلڈنگز کا ٹرینڈ بہت زیادہ چلنا شروع ہوا، ٹاورز بننا شروع ہوئے اور لوگوں نے اس میں بہت بہت اچھا پیسہ بھی بنایا، پلس اپنے فیوچر کو بھی سیکیور کیا۔ بہت ساری اگزامپلز ہیں، آپ ڈی ایچ اے میں آ جائیں تو پینٹا اسکوائر میں لوگوں نے بہت اچھے پیسے بنائے، گولڈ کرسٹ میں لوگوں نے بہت اچھے پیسے بنائے، پھر گلبرگ والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں، پھر بحریہ ٹاؤن میں تو ایک پراپرلی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی چیز لے لیں گے تو وہ ایک فضول سی انویسٹمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا ہوم ورک کریں، ایک اچھے کنسلٹنٹ کو پکڑیں اور اس سے پراپرلی کویسچنز کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ آپ جو یہ پیسے ڈالنے جا رہے ہیں، آپ کی ایک محنت کی کمائی ہے اور آپ کا ایک ٹارگٹ ہے کہ یار میں نے یہ 2-3 سال میں یہ اچیو کرنا ہے، تو آپ کے پیسے 100% سیکیور ہونے چاہیے۔ تو آپ ڈیولپر کو دیکھیں، آپ اس کے پریویس کام کو دیکھیں،
دین آپ ایک میئر کریں کہ یار اس چیز کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں اور یہ میں 2 سے 3 سال میں اچیو کروں گا. وہ آپ کی پہلی شروعات ہوگی. آپ کو پہلا ایسٹ اپنا بہت تنگ ہو کے بنانا پڑے گا. دین اس کے بعد یہ راستے آسان ہوتے جائیں گے. تو میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی انیشیٹو لیں. اگر آپ ورٹیکل بلڈنگز میں نہیں جا رہے تو آپ ڈی ایچ اے والی سائٹ پہ آ جائیں. آپ ایویلیویشن کریں کہ کون سی چیز 2 سال پہلے کس پرائس پہ تھی اور آج وہ کس پرائس پہ ہے. مطلب پاکستان میں جو انفلیشن آیا ہے اس میں صرف ایک ریئل اسٹیٹ ہی ہے جو نیچے گئی ہے, باقی ساری چیزیں اوپر گئی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی بڑی بلینس کی انڈسٹری ہے, اس نے واپس اپنے قدموں پہ آنا ہی آنا ہے. لیکن جو آپ کے پاس ایک رائٹ ٹائم ہے, جو اپرچونیٹیز ہیں, وہ صدا تو نہیں رہتی نا. جیسے آپ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہم نے بڑے اچھے وقت میں بائی کی تھی, تو وہ اچھا وقت آپ نے اپنے لیے خود بنانا ہوتا ہے. اب یہ جو وقت چل رہا ہے, یہ اس سے بہتر وقت اور کیا ہوگا کہ کروڑ روپے کی چیز آپ کو 20-25 لاکھ روپے میں مل رہی ہے. لائک آپ فیس 10 کی بات کریں, اس کا 4 مرلے کا کمرشل 2.5-2.5 کروڑ روپے سے ایک 25-30 پہ آیا ہوا ہے. ایون کہ ایک 15 پہ بھی گیا تھا, وہ تھوڑا بڑھ کے اوپر آیا ہوا ہے. اگر آپ فیس 7 کی فائل کی بات کر لیں 5 مرلہ کی, تو وہ 80 لاکھ روپے پہ گئی تھی, آج وہ 30-32 لاکھ روپے پہ ہے. ڈی ایچ اے کوئٹہ کی بات کر لیں, وہ 1 کروڑ 60-65 لاکھ تک گیا تھا, آج وہ 30-32 لاکھ. مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے ڈفرینس آ رہے ہیں. اگر آپ یہ فل اماؤنٹ پے آف کر سکتے ہیں تو آپ کو فور شور اس کی طرف جانا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس یکمشت پیسے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں 20-25 لاکھ روپیہ یا 15-20 لاکھ روپیہ سٹارٹ میں دے سکتا ہوں اور مجھے منتھلی اتنی انسٹالمنٹ سوٹ کرتی ہے, بہت ساری آپشنز ہیں. آپ کو میں اتنی آپشنز بتا سکتا ہوں جو کہ ریئل اسٹیک ہیں, جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو وہ آپ میرے اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. میں لاٹس آف آپشنز آپ کے آگے رکھوں گا اور انشاءاللہ جو کہ مفید ہوں گی آپ کے لیے. مجھے چھوٹی ایج میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں سمجھا دیں, سکھا دیں. چونکہ یہ فیلڈ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا, تو میں نے اس کو پراپرلی سیکھا ہے, بچپن سے کنٹینیو کیا ہے. تو اس ارلی ایج میں بھی مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی ایج سے ہی اس چیز کی پلاننگ کرنی پڑے گی, تاکہ ہمیں جو ہمارا بڑھاپا ہے 50-55 سال, وہ ہمارا بہت اچھا گزرے, ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو. تو اس کی پلاننگ ہمیں آج سے کرنی پڑے گی. تو آئی ہوپ کہ میں یہ جو آپ کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کچھ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہو. مزید اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.